آسٹریلیا کی شہر سڈنی کے معروف بنڈائی بیچ حملے میں ملوث 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم آسٹریلوی حکام کے مطابق 1 نومبر سے 28 نومبر تک فلپائن کا دورہ کر چکے ہیں۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان دونوں ملزمان نے وہاں پہ جا کے ملٹری سٹائل کی ٹریننگ بھی حاصل کی ہے۔ امریکی اور آسٹریلوی حکام کے مطابق فلپائن کے ساؤترن صوبے منڈاناؤ میں نام نہاد داعش کی ایسٹ ایشیا یعنی مشرقی ایشیا کی برانچ کے کچھ جنگجو وہاں پہ موجود ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ان جنگجوؤں کی تعداد 300 سے 500 تک ہے، جبکہ آسٹریلوی حکام کے مطابق یہ تعداد 200 تک بتائی جا رہی ہے۔ مرکزی داعش بننے کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں میں، جس طرح انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے علاقے جو ہے وہ داعش خراسان کی ایک شاخ میں شامل کیا ہے، اسی طرح ملیشیا، تائی لینڈ اور اس سائیڈ کے جو ممالک ہے فلپین، اس کے لیے انہوں نے اسلامک اسٹیٹ ایسٹ ایشیا کے نام سے ایک شاخ بنایا ہے، اور وہاں پہ ان کو ابو سیاب گروپ جو پہلے القاعدہ کے ساتھ منسلک تھا اور بعد میں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے ساتھ الحاق کیا تھا، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہاں پہ اس برانچ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس تنظیم میں امریکی حکام کے مطابق زیادہ تر لوگ فلپائن کے مقامی افراد ہیں۔ اس تنظیم نے سب سے بڑی جو شدت پسند کارروائی کی ہے وہ فلپائن کے اندر وہاں انہوں نے 2 خودکش حملے کیے تھے۔ اس خودکش حملوں میں 15 سے زائد افراد جو ہے وہ جان سے گئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ UNDP اور یورپین یونین نے 2024 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شدت پسندی کے حوالے سے ایک اسٹڈی کی ہے۔ اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس علاقے میں شدت پسند تنظیمیں جو ہے وہ موجود ہے، تاہم ملیشیا سمیت تائی لینڈ اور فلپائن جو ہے ان کے لیے یہ تنظیمیں جو ہے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ آسٹریلوی حکام نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس تنظیم کا ڈائریکٹ آسٹریلیا کی حکومت یا آسٹریلیا کی ریاست کو کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، تاہم اس تنظیم کے جو بنیادی عقائد ہے اس میں یہ شامل ہے کہ وہ مغربی دنیا جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑیں گے اور پوری دنیا میں اور مختلف علاقوں میں داعش طرز کی نام نہاد خلافت جو ہے اسلامی خلافت اس کا قیام کریں گے، اور اسی وجہ سے آسٹریلوی حکومت نے اس تنظیم کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔